السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے کل کی کلاس میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 48 تک کا ترجمہ تفسیر تلاوت ہم نے مکمل کر لی تھی۔ آج سے ایک نیا رکوع شروع ہوتا ہے جو آیت نمبر 49 سے شروع ہوتا ہے، لہٰذا اولاً میں پہلے اس رکوع کی تلاوت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ تعالی اس کی آیات کا لفظی ترجمہ اور تفسیر کی طرف پھر لوٹ کے واپس آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ۔ وَنَادَى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله۔ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ الحمدللہ،
اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس رکوع کی تلاوت مکمل ہوئی. اب اس رکوع کی پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں. آیت نمبر 49. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَنَادَا، وا اور نادا آواز دی، اصحاب الاعراف، آراف والوں نے. آراف کہتے ہیں اونچی جگہ. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہاں پہ اونچی جگہوں والوں سے مراد جنتی، وہ جنتی مراد ہیں جو اعلیٰ یا کامل درجے کے مومن تھے اور وہ پہلے دوسروں کی نسبت جنت میں پہنچ جائیں گے. ونادا اصحاب الاعرافی، اور اصحاب الاعراف نے کہا رجالن، مردوں سے یا لوگوں سے، یعرفونہم، یعرفون انہوں نے پہچان لیا، ہم ان کو، یعنی کہ اونچی جگہ والوں نے، یہ اصحاب الاعراف نے پہچان لیا ان لوگوں کو، بسیماہم، ان کی نشانیوں سے. قالو، اب یہاں پہ ذکر چل رہا تھا، پہلے اوپر ذکر چل رہا تھا جنتیوں کا، پھر ذکر آیا کہ کس طرح پہ ان کی نظریں جو تھیں جنتیوں کی، وہ نظریں جہنمی لوگوں کی طرف پھری. اب ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان جہنمیوں کو بھی یہ جو اصحاب اعراف ہیں وہ ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے. قالو، انہوں نے کہا ما اغنا، ما نہیں، اغنا کام آیا، عنکم تمہارے، ما اغنا عنکم، تم کو فائدہ نہ پہنچا سکا، تمہارے کام نہ آ سکا. جمعکم، تمہاری جمعیت، تمہارا جتھا، تمہارا اکٹھا ہونا. وما کنتم، اور وما اور جو کنتم تم تھے، تستکبرون تم استکبار کرتے، یعنی تکبر سے کام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک یہ بات بھی بیان کر دی کہ صاحب اعراف جو لوگ ہوں گے، جنت کے اعلیٰ خانے والے جو لوگ ہوں گے، وہ جہنمیوں کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ دیکھو تمہارا جمع ہونا، تمہارا جتھا ہونا، تمہاری اکثریت تمہارے کام نہیں آئی. بس اکثریت کے اوپر بھی خوش نہیں ہونا چاہیے. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ اکثریت میں ہیں تو لہذا جو اقلیت ہیں وہ غلط ٹھہرے، یہ دلیل اپنی ذات میں ایک ناقص دلیل ہے. لہذا غیر احمدی احباب جو احمدیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم تو گنتی بھر ہو، چند کروڑ ہو، مسلمان تو پتہ نہیں کتنے 100 کروڑوں میں ہیں، بلینز میں مسلمان ہیں، اور احمدی مسلمان تو صرف چند ملین ہیں. تو ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ بات آئی ہے کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پہ غالب آ جایا کرتی ہیں، اور یہ کہ صرف اس لیے کہ دوسری جو قومیں ہیں اگر وہ ایک بڑا جتھا ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ راہ راست پہ بھی ہیں. راہ راست پہ ہونے کی اور ادائیں ہیں اور علامتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، چاہے پھر وہ اکثریت میں ہو یا اقلیت میں. آگے اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے اگلی آیت میں، آہا اولائی، کیا یہ وہ لوگ ہیں، الذین، جو کہ یا جو لوگ، اقسمتم، تم نے قسم کھائی تھی، لا ینالہم اللہ، لا ینالو، نہیں پہنچے گا، یا یہ کہ نہیں پہنچائے گا، ہم اللہ، ہم انہیں، اللہ اللہ، برحمت، رحمت سے، یعنی اللہ ان پر رحم نہیں کرے گا. کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ ان پر رحم نہیں کرے گا؟ اب یہ ہے کلام جو اس کے دو مطلب بن سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ آراف والے جو لوگ ہیں، کامل مومن ہیں، یہ ان جہنمیوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم جنتیوں کے بارے میں، جو اب مومن ہیں جو جنت میں جا رہے ہیں، کیا تم ان کے بارے میں کہا کرتے تھے قسمیں اٹھا اٹھا کے کہ اللہ ان پہ رحم نہیں کرے گا، ان مومنوں پہ رحم نہیں کرے گا. دوسرا رخ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صاحب آراف کے بجائے اللہ تعالیٰ ہے جو جہنمیوں کو مخاطب کر کے یہ بات پیش کرتا ہے کہ کیا یہ وہ لوگ تھے، یہ جو جنتی ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ ان پر رحم نہیں کرے گا. ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں. اب یہ جو جنت میں داخل ہونے کا حکم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے جن کو اب جنت میں داخل کیا جا رہا ہے، نہ کہ ان جہنمیوں کے لیے. ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم، نہیں ہے خوف ان تم پر، ولا انتم، اور نہ ہی تم ہو، تحزنون، تم غم کرنے والے.
یہاں پہ خوف اور غم کا تھوڑا سا میں مضمون جو ہے وہ کھول کے بیان کرنا چاہتا ہوں. انسان کو خوف جو ہوا کرتا ہے وہ انسان کو مستقبل میں آنے والی کسی چیز کے ڈر کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. لہذا خوف کا تعلق مستقبل سے ہے اور غم کا تعلق ماضی سے ہے. پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ ماضی کی کوئی چیز ایسی ہوگی جس کی وجہ سے تمہیں غم ہوگا اور نہ ہی تمہارے آئندہ مستقبل میں کوئی چیز ایسی ہونے والی ہے جس کا تمہیں خوف ہو. پس یہ خوف اور غم کا مطلب سمجھنا بڑا ضروری ہے کیونکہ اس سے جنت کا ایک نیا مضمون ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہے کہ جنت میں جب انسان جائے گا تو ماضی کی جو اس کی تلخیاں تھیں ان کی وجہ سے اس کو کوئی غم نہیں ہوگا, اس کو کسی قسم کا کوئی غم وہاں پہ نہیں پہنچے گا. اور یہ بھی کہ اس کے مستقبل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کی وجہ سے اس کو خوف ہو. وہاں پہ صرف اور صرف امید ہوگی, وہاں پہ صرف اور صرف ترقی ہوگی. مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں. آیت نمبر 51 ہے. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَنَادَا اور آواز دی اصحاب النار جہنمیوں نے, اصحاب الجنتی جنتیوں کو. یہاں پہ آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے, پاسٹ ٹینس میں اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے, حالانکہ یہ وہ واقعات ہیں جو بھی ہوئے نہیں, یہ ہونے ہیں. یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ یہ وہ واقعات ہیں جو گویا اس طرح ہیں کہ ان کا ہونا یقینی ہے, اور جو چیز یقینی ہو کے رہنے والی ہو اس کے لیے عربی زبان میں ماضی کا جو صیغہ ہے وہ بھی استعمال کر لیا جاتا ہے, اور قرآن میں اس کی جا بجا مثالیں پائی جاتی ہیں. ڈھیروں ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں کہ جہاں پہ کوئی ایسی بات کہ جس کا ہونا قطعی طور پر طے ہو کہ یہ تو ہو کر رہے گی, اس کے لیے اللہ تعالیٰ ماضی کا صیغہ استعمال کرتا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ سمجھانے کے لیے کہ اس بات کو تم اسی طرح سمجھو کہ گویا یہ ہو ہی گئی ہے. اس لیے ماضی کے صیغے کا استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کلام فرما رہا ہے. لہذا یہاں پہ بھی ماضی کا صیغہ اسی وجہ سے استعمال کیا. فرمایا ونادا اور پکارا یا آواز دی اصحاب الناری دوزخیوں نے, اصحاب الجنتی جنتیوں کو, ان کیا آواز دی, ان یہ آواز دی کہ, ان کا مطلب ہوتا ہے کہ افیدو فیض پہنچاؤ, فائدہ پہنچاؤ, فیض پہنچاؤ, علینا ہم پر, من المائی پانی میں سے, او یا مما اس میں سے جو رزقا رزق دیا, کم اللہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے. تو جہنمی جنتیوں کو کہیں گے کہ ہمیں بھی اس پانی یا اس رزق میں سے کچھ فائدہ پہنچاؤ, ہمارے ساتھ بھی شیئر کرو جو اللہ نے تمہیں دیا. قالو وہ جنتی کہیں گے ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے حرمہما حرام قرار دیا ہے ان دونوں چیزوں کو, جنت کے پانی کو بھی اور جنت کے رزق کو بھی حرام قرار دیا ہے, علل کافرین کافروں کے لیے, کافروں پر یہ چیزیں حرام ہیں. اگلی آیت ہے آیت نمبر 52. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین وہ لوگ, اب یہ کافرین کا جو ہے مضمون اس کو اللہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ جن پر یہ جنت کی نعمتیں حرام قرار دیں وہ کون تھے. کافر کہہ کے بتا دیا کہ وہ کافر تھے, اور اب مزید ان کے متعلق اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے الذین وہ لوگ, اتخذوا جنہوں نے پکڑا یا بنا لیا, دینہم اپنے دین کو, لہون لغویات, لہو کہتے ہیں لغویات, لغو فضول بے فائدہ, ولعبن اور کھیل کود. مراد یہ ہے کہ یہ جو کافرین جن پہ جنت کی نعمتیں حرام قرار دی گئیں, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے دین کو لغویات اور کھیل کود کا نشانہ بنا لیا. وغرتہم الحیات الدنیا, وغرت اور دھوکے میں ڈال دیا, ہم انہیں, ہم الحیات الدنیا, الحیات الدنیا حیات کہتے ہیں زندگی کو, الدنیا دنیا کی, اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا. فالیوم پس آج, ننسا ہم بھلا دیں گے, ہم انہیں, کما جس طرح نسو بھلا دیا انہوں نے, لقاء ملاقات کو, یومہم ان کے, یومہم ان کے دن کی,
یا یہ کہ ان کی یومی ہاذا، یہ یومہم ہاذا لفظ ہے، یومہم ہاذا، جس کا مطلب ہے کہ اس دن کی. مراد یہ ہوگی کہ پس جس طرح انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا، اسی طرح آج ہم انہیں بھلا دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ اللہ کسی کو بھلا دے گا تو مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا. وما کانو، اور وہ تھے، بیایاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، یجحدون، انکار کرنے والے، انکار کرتے تھے. یجحدون، وہ انکار کرتے تھے. پس وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے. یہ بھی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھلا دے گا. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَلَقَدْ، اور یقیناً، جئنا کا مطلب ہوتا ہے ہم لائے، ہم ان کے پاس، بھی کتابن، کتاب کے ساتھ، یقیناً ہم ان کے پاس کتاب لائے. مراد یہ ہے فصلنا، ہم نے کھول کھول کر بیان کیا، اسے، یعنی اس کتاب میں کھول کھول کر ہم نے بیان کیا، علی علم، علم کی بنا پر، یعنی جو کچھ بھی باتیں ہم نے اس کتاب میں کھول کھول کر بیان کی وہ علم کی بنا پر تھی. ہدن، بطور ہدایت، و رحمتن، اور بطور رحمت کے، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، یعنی ایمان لانے والوں کے لیے اس میں ہدایت اور بطور رحمت کے اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب اتاری جس کی بنیاد علم پر تھی. اگلی آیت پہ چلتے ہیں جو اس رکوع کی آخری آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حل ینظرون، حل کیا، ینظرون، وہ انتظار کر رہے ہیں، الا، مگر، تأویلہ، اس کی تعویل کی، کیا وہ اس کی تعبیر کا انتظار کر رہے ہیں. یہاں پہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تفسیر قرآن، جس کا نام حقائق الفرقان ہے، اس میں یہ نقطہ بیان کیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تعویل کا مطلب ہوتا ہے اپنے لحاظ سے معنی کرنا، کہ جو بھی جس کو جو ذہن میں معنی آئے وہ جو معنی کرتا ہے وہ تعبیر یا وہ تعویل ہے. خلیفہ اول فرماتے ہیں کہ تعویل کا مطلب قرآن پاک سے 3 چیزیں ثابت ہے. نمبر 1 انجام، کسی چیز کا انجام. نمبر 2 کسی چیز کی حقیقت. اور نمبر 3 کسی چیز کی اصلیت. پس یہ 3 معنی ہیں جو تعویل کے قرآن سے ثابت ہیں، اور یہی معنی یہاں پہ بھی چسپا ہوتے ہیں کہ کیا وہ انجام کا، ان باتوں کا جن کا ذکر کیا گیا تھا، کیا وہ ان کے انجام کا انتظار کر رہے ہیں یا ان کی اصلیت، حقیقت کے کھل جانے کا انتظار کر رہے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار جو ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا سلوک کرے گا، ان کو سزائیں ملیں گی، ان پر خدا کا عذاب نازل ہوگا. تو کیا وہ ان باتوں کے ہو جانے کا انتظار کر رہے ہیں، یہ مراد ہے. یوم یاتی، یوم دن، یاتی آتی ہے یا آئے، تعویلہ اس کی تعویل. مراد یہ ہے کہ جس دن اس کی تعویل آ گئی، جس دن اس کی تعبیر آ گئی ان باتوں کی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی، یقولو وہ کہیں گے، الذین وہ لوگ، نسو بھلا دیا انہوں نے، اسے، من قبل پہلے سے، یعنی کہ جنہوں نے اسے پہلے سے بھلا دیا تھا، ان باتوں کو پہلے سے بھلا دیا تھا، وہ کہیں گے قد جاءت، قد یقیناً، جاءت آئے، رسول ربنا ہمارے رب کے، بالحق حقیقت کے ساتھ، سچ کے ساتھ، حق کے ساتھ ہمارے رب کے رسول آئے. فہل لنا، فہل پس، حل کیا، لنا ہیں ہمارے لیے، من شفعاء شفیع کیا ہیں ہمارے لیے شفاعت کرنے والے. فیشفعوا پس وہ شفاعت کریں، لنا ہمارے لیے. مراد یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ صادر ہو جاتا ہے اور بات کھل جاتی ہے روز روشن کی طرح، عذاب آ جاتا ہے، سزائیں جاری ہو جاتی ہیں، تب یہی کفار پکار اٹھیں گے جو پہلے بھول گئے تھے ان باتوں کو. اب پکار اٹھیں گے کہ ہاں جو باتیں ہمارے اللہ کے رسولوں نے ہم سے بیان کی تھیں وہ بالکل سچ تھی. پھر وہ کہیں گے کیا کوئی ہے جو ہماری شفاعت کرے.
کیا کوئی ہے شفاعت کرنے والا جو ہماری شفاعت کر سکے؟ او یا نردو، ہم واپس لوٹا دیے جائیں. کدھر واپس لوٹا دیے جائیں؟ ہم واپس دنیا میں لوٹا دیے جائیں. فنعمل، فا پس نعملا، ہم عمل کریں، غیر الذی، غیر الذی کا مطلب ہوتا ہے اس سے ہٹ کر، کننا جو ہم تھے، نعمل عمل کیا کرتے. مراد یہ ہے کہ ہمیں واپس لوٹا دیا جائے تو ہم ان کاموں کی بجائے کچھ اور کام کریں گے جو ہم کیا کرتے تھے. یعنی پہلے جو کام کرتے تھے اس کے بجائے اب نیک کام کریں گے، اب اچھے کام کریں گے. اللہ فرماتا ہے قد یقیناً خسیرو گھاٹے میں ڈالا انہوں نے، انفسہم اپنے ہی نفسوں کو، اپنی ہی جانوں کو گھاٹے میں ڈال دیا. وضل اور کھو گیا عنہم ان سے، ما کانو ما جو کانو وہ تھے، یفترون افترا کیا کرتے. پس جو وہ اپنی طرف سے باتیں گھڑا کرتے تھے، افترا کیا کرتے تھے، اب ان سے کھو گیا ہے. یہ مراد ہے. یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوا. اب اگلے رکوع کی میں آپ کی خدمت میں تلاوت پیش کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انه لا يحب المعتدین ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم یشکرون. اس رکوع کی بھی الحمدللہ تلاوت مکمل ہوئی. اس رکوع کی پہلی آیت، آیت نمبر 55. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا یقیناً ربکم تمہارا رب، ربکم اللہ تمہارا رب اللہ، یعنی کہ تمہارا رب اللہ ہے، الذی جو یا جس نے، خلق پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی 6 ایام. 6 کا مطلب ہوتا ہے 6، ایام کا مطلب ہوتا ہے دور، فی کا مطلب ہے میں. یقیناً تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ادوار میں پیدا کیا، یا 6 وقفوں میں، یا 6 زمانوں میں پیدا کیا. یوم کا لفظ ویسے اس کا عربی میں مطلب ہوتا ہے دن، جو 24 گھنٹے والا ایک دن ہوتا ہے. لیکن قرآن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ عربی زبان میں اور قرآن میں خاص طور پہ یوم صرف دن کے معنوں میں نہیں بلکہ ایک زمانے کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، دور کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے.
لہٰذا بعض جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، پھر ایک جگہ فرمایا خدا کا ایک دن 50,000 سال کے بھی برابر ہے۔ پس حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ خدا کی نظر میں بعض دن یا بعض ایسے دور جو ہوا کرتے ہیں جن پہ عربی زبان میں یوم کا لفظ اطلاق پاتا ہے، کروڑا سال کے اوپر بھی پھیلے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بیان کیا کہ 6 دنوں کے اندر، یہ جو 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے اس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کر دی، بلکہ مراد یہ ہے کہ 6 ادوار میں جو لمبے لمبے دور تھے ان میں اس زمین و آسمان کی جو ہے وہ تخلیق عمل میں آئی، کائنات کی تخلیق عمل میں آئی۔ اب یہ آیت نہایت ہی پیاری، خوبصورت، جامع آیت ہے، اور کئی باتیں اس میں ایسی ہیں جن کی تفسیر بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات تو یہ 6 ایام تھی کہ یہ 6 دنوں سے کیا مراد ہے، یہ میں نے نقطہ آپ کی خدمت میں سمجھا دیا۔ اب جو اس آیت سے بعض اور باتیں ثابت ہوتی ہیں، حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مضمون بیان کیا اپنی تفسیر قرآن میں۔ آپ نے بیان کیا کہ دیکھو یہ جو فی 6 ایام آیا ہے، حضور فرماتے ہیں 6 وقتوں میں 12 گھنٹے کا دن مراد نہیں، یعنی 12 گھنٹے دن کے 12 گھنٹے رات کے، یہ مراد۔ حضور فرماتے ہیں 6 گھنٹوں میں 12 گھنٹے کا دن مراد نہیں، اس کی تفسیر ہمارے حضرت صاحب نے خوب لکھی ہے، یعنی مسیح موعود علیہ السلام نے۔ ہر چیز کی تکمیل 6 مراتب کے طے کرنے کے بعد ہوتی ہے، یعنی ہر چیز جو کائنات میں موجود ہے اس کی تکمیل جو ہوتی ہے وہ اپنے کمال کو، پرفیکشن کو 6 سٹیپ میں پہنچتی ہے۔ مثلا انسان پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر لحمن، پھر کسونا العظام لحمن ثم انشأناہ خلقا آخر، یعنی پہلے انسان نطفے کی شکل پہ ہوتا ہے، پھر علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ ہو جاتا ہے، پھر گوشت پوست بنتا ہے، پھر ہڈیاں آتی ہیں، ہڈیوں کے اوپر پھر چمڑا چڑھایا جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ تو یہ 6 دور انسان کی تکمیل کے لیے ضروری۔ پھر آگے تعریف فرمایا، میں نے غور کر کے دیکھا ہے کہ انگریزوں کو شریعت سے تعلق نہ تھا، مگر MA تک 6 درجے تکمیل کے لیے رکھے ہیں۔ پھر آگے فرمایا، زمین کو پہلے درست کرتے ہیں، پانی دیتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، 2 دن میں یہ کام ہوا، یعنی کہ زمین کو درست کرنا، پانی دینا، بیج ڈالنا، 2 دن میں یہ کام ہوا، اور 4 دن کے بعد بیج اگتا ہے، کل 6 دن ہوئے۔ یہاں پہ بھی 6 کا مضمون جو ہے وہ پورا اترتا ہے۔ تو یہ حضرت اقدس خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مضمون 6 ایام کا تھا اور اس سے جو 6 مراتب والی بحث تھی وہ پیش کی۔ پھر آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم استوا، ثم پھر استوا قرار پکڑا۔ عمومی طور پہ اس سے مطلب لیا جاتا ہے بیٹھنا، لیکن بیٹھنے کے معنی بھی مختلف چیزوں اور مختلف ذات سے تعلق رکھتے ہیں اور مختلف معنوں میں آتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا، اب میں مثلا ابھی جو آپ سے بات کر رہا ہوں، میں کرسی پہ بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں، تو جب میں کہوں گا میں بیٹھ گیا تو مراد یہ کہ میں کرسی پہ بیٹھ گیا ہوں یا کسی جگہ پہ بیٹھ گیا ہوں۔ لیکن جب کہتے ہیں زمین بیٹھ گئی یا یہ کہ دیوار بیٹھ گئی تو مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ گر گئی۔ بیٹھی تو دیوار بھی ہے لیکن اس کا بیٹھنے سے مراد کچھ اور ہے۔ تو اسی طرح پہ مختلف چیزیں ہیں جو بیٹھ جایا کرتی ہیں، لیکن ہر جگہ یہ بھی ایک مثال حضور نے دی، حضرت خلیفہ اول نے، کہ کسی کے دل میں کسی کی محبت بیٹھ جاتی ہے۔ اب محبت بھی بیٹھی، میں بھی بیٹھا، دیوار بھی بیٹھ گئی، تینوں کے لیے بیٹھنے کا لفظ استعمال ہوا، لیکن تینوں جگہ پہ بیٹھنے کا مطلب کچھ اور ہے۔ اسی طرح پہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹھنے کا مطلب وہ کیا ہی نہیں جا سکتا جو آپ میرے لیے کریں گے یا اپنے لیے کریں گے یا کسی اور چیز کے لیے کریں گے۔ اللہ کے لیے بیٹھنے کا وہ مطلب ہوگا جو مخلوق سے ہٹ کے، اور یہی مطلب ہے ثم استوى علی العرش، کہ زمین و آسمان کی تخلیق
6 دوروں میں کرنے کے بعد وہ عرش پر بیٹھ گیا، اللہ عرش پر بیٹھ گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ایک تو یہ ترجمہ کیا ہے کہ عرش پر بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ مخلوق سے الگ ہو گیا، اللہ نے تخلیق کی، مخلوق بن گئی زمین و آسمان، اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھ گیا۔ مراد یہ ہے کہ پھر مخلوق کے دائرے میں رہی اور خدا خالق کے دائرے میں آ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک ذاتی حیثیت الگ سے ہے، وہ مل جل نہیں گیا۔ یہ نہیں ہوا کہ اللہ بھی انسانوں جیسا بن گیا یا اللہ بھی انسان بن گیا یا اللہ کے اندر انسانی باتیں پیدا ہوں گی یا مخلوق کی چیزیں خدا کے اندر پیدا ہوگی، بلکہ اللہ ان سے جدا رہا، لیکن جدا ہونے کے باوجود بھی ایک رنگ میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہ مطلب خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں بیان کیا، آپ بیان کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مخلوق کو بنایا لیکن بنا کے چھوڑ نہیں دیا، بنانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کا نگران ہو گیا، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ یہ ہے ثم استوى علی العرش۔ سوال پیدا ہوتا تھا کہ بھئی یہ عرش کیا ہے، کیا یہ کوئی مادی چیز ہے؟ تو عرش کسی مادی چیز کا نام نہیں، بلکہ خدا کے مقام کا نام ہے، خدا تعالیٰ کی ایک صفت ہے جس کے لیے استوى علی العرش کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور وہ وہی صفت ہے جو میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذریعے سے بیان ابھی آپ کی خدمت میں کی کہ حضور فرماتے ہیں استوى علی العرش سے مراد یہ ہے کہ خدا مخلوق سے جدا رہا، مخلوق میں شامل نہیں ہو گیا، لیکن یہ کہ مخلوق میں شامل تو نہیں ہوا لیکن مخلوق سے اس کا رابطہ قائم ہو گیا، اور اس نے پھر ان کی حفاظت بھی کی، ان کے لیے جو سامان ضروری تھے وہ مہیا بھی کیے۔ عرش عربی زبان میں چھت کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، تبھی ہم کہتے ہیں عرش سے فرش پر گر گیا، اوپر سے نیچے گر گیا۔ تو عام طور پہ اس کے یہ معنی دیے جاتے ہیں، لیکن خدا کے لیے اس کے معنی لازمی طور پہ یہی مراد ہوں گے کہ اگر مخلوق مقام میں نیچے ہے تو خدا مقام میں اوپر ہے، خدا کا مقام مخلوق سے نیچے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سب سے بلند و بالا مقام اللہ تعالیٰ کا ہے جو کہ خالق کا مقام ہے، اس سے نیچے جو بھی مقام ہے وہ سب کا سب مخلوق کا ہے۔ اس میں ایک مطلب خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ استوى علی العرش کا مطلب یہ بھی ہے کہ بات تخلیق کرنے کے خدا عرش پر بیٹھ گیا، یعنی حکومت کرنے لگ گیا۔ پہلے زمین و آسمان کی تخلیق کی اور اس کے بعد ان کی حکومت کرنے لگا کہ ٹھیک ہے اب اس نے بنایا ہے، اب ان میں قانون جاری کیا اور اس قانون کے مطابق اب ان پہ وہ حکومت کر رہا ہے۔ یہ بھی استوى علی العرش کا ایک مطلب ہے۔ غیر احمدی کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کا کوئی تخت ہے جو واقعتاً کوئی جسمانی تخت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، گویا کہ اللہ کو بھی کسی تخت نے اٹھایا ہوا ہے۔ جس طرح میں جس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں اس کرسی نے مجھے اٹھایا ہوا ہے، غیر احمدی علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس تخت نے اٹھایا ہوا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کا وزن بھی ہے اور اس وزن کو اٹھانے والا وہ تخت ہے۔ اور یہ کہ خدا تعالیٰ کا جو بھی ایک حجم ہے، جو بھی خدا کا وجود ہے، جسم ان کے نزدیک ہے، وہ کہتے ہیں وہ اس کے اوپر فٹ ہو گیا، اس تخت کے اوپر پورا سما گیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے، وہ اتنا وسیع ہے کہ جس طرف دیکھو وہی راہ ہے تیرے دیدار کا، جہاں دیکھو خدا تعالیٰ کا نظارہ انسان کو دکھائی دیتا ہے۔ خدا تو سما ہی نہیں سکتا، نہ ہماری نگاہ میں سما سکتا ہے، نہ فضا میں سما سکتا ہے، نہ کسی تخت کے اوپر، ظاہری تخت کے اوپر سما سکتا ہے۔ بس جب خدا کے لیے تخت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو مراد اس کی حکومت ہوتی ہے، کہ خدا کی حکومت، جس طرح آیت الکرسی میں آتا ہے وسع کرسیہ، خدا کی کرسی۔ اب کوئی خدا کی کرسی سے یہ مراد لے لے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی کوئی کرسی بھی ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ بیٹھتا ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ خدا تعالیٰ کی کوئی ظاہری کرسی نہیں، کرسی سے عربی زبان میں حکومت مراد لی جاتی ہے۔ پس عرش سے بھی مراد در حقیقت یہاں پہ خدا تعالیٰ کی حکومت ہی ہے، جیسا کہ خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ مضمون کو آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یغشی، وہ ڈھانپ دیتا ہے، اللیلہ، رات کو، النہارا، دن پر، یعنی رات کو دن پر چڑھا دیتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ دن اور رات ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں،
دن چڑھتا ہے تو جلدی جلدی ختم ہو جاتا ہے کہ رات آ جائے، رات چڑھتی ہے تو جلدی جلدی ختم ہوتی ہے کہ دن آ جائے۔ حضور بیان کرتے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سورج اور چاند ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اس طرح پہ ایک گول چکر سا بن رہا ہے جس کے نتیجے میں دن اور رات پیدا ہوتے ہیں، کہ ایک طرف سے سورج نکلتا ہے، جب وہ غروب ہوتا ہے تو پیچھے سے چاند نکل آتا ہے، جب چاند غروب ہوتا ہے تو سورج نکل آتا ہے۔ گویا یہ ایک چکر ہے جو چل رہا ہے، اور اس کے درمیان میں اس کے نتیجے کے طور پہ دن اور رات ہے۔ یغشی اللیل النہارا کا یہ مطلب ہے۔ یطلبہ، وہ طلب کرتا ہے اسے، یعنی کہ رات جو ہے وہ طلب کرتی ہے دن کو، یا دن جو ہے وہ طلب کرتا ہے رات کو۔ حثیثاً، جلدی جلدی، مراد یہ ہے کہ جلدی جلدی ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور سپیڈ میں یہ کام ہو رہا ہے۔ دن چڑھتا ہے، چڑھ کے ختم ہو جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے، رات ختم ہوتی ہے تو دن آ جاتا ہے، یہ مراد۔ والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند۔ اب یہ جو دوبارہ سے اب یہ مضمون چلایا سورج اور چاند کا، یہ پیچھے جو خلق کا ذکر تھا کہ اللہ نے پیدا کیا، تخلیق کیا، اب یہ اس کے ساتھ جوڑا ہے کہ اور سورج کو بھی پیدا کیا، والقمر، اور قمر کو بھی پیدا کیا، والنجوم، اور ستاروں کو بھی پیدا کیا۔ نجم کی جمع ہے نجوم۔ مسخرات، مسخر کر کے، مسخر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خدمت پر لگا دینا بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی وظیفے کے، بغیر کسی انکم کے۔ مسخرات، بغیر کسی اجر کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی، چاند کو بھی، اور ستاروں کو بھی کام پر لگا دیا، بِأَمْرِهِ، اپنے امر سے، یعنی اپنے حکم سے ان کو ایک کام پر لگا دیا، ان کو مسخر کر دیا۔ ان کو اس کا کوئی اجر نہیں ملتا۔ سورج ہے، وہ روشنی دیتا ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ملتا۔ چاند ہے، وہ چاند کی روشنی ٹھنڈک پیدا کرتی ہے، اور بھی اس کے کئی فائدے ہیں۔ اس کی گریویٹیشنل پل ہے جس سے پانی جو ہے وہ اوپر چڑھتا ہے، اور کئی جو اس کے ذریعے سے چیزیں ہوتی ہیں، کئی پودے وغیرہ جو ہیں وہ گرو کرتے ہیں چاند کی روشنی میں۔ اسی طرح سورج کی روشنی سے پودے جو ہیں وہ کلوروفل وغیرہ جو پیدا کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں، وہ سارے یہ کام چل رہے ہیں، اور سورج کی روشنی میں ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کی وجہ سے ہی دیکھتے ہیں۔ بس یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، ہمارے لیے چلتی ہیں، لیکن چاند کو یا سورج کو یا ستاروں کو اس کا کوئی اجر نہیں ملتا۔ بغیر کسی اجر کے وہ یہ کام کرتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ مسخر کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام پر لگا دیا ہے، خدمت پر لگا دیا ہے۔ کس کے ذریعے سے خدمت پہ لگایا؟ فرمایا بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے، یعنی اللہ کا حکم۔ آگے آتا ہے الا، الا کا مطلب ہوتا ہے خبردار، چکنے ہو جاؤ۔ لہ الخلق، لہو اس کے لیے ہے، الخلق پیدا کرنا، والامر اور حکومت۔ اب یہ جو پیدا کرنا اور حکومت ہے، اس کے بھی کئی معنی ہیں۔ ایک تو اس کا یہ مطلب ہے، جس طرح حضرت خلیفۃ المسیح ثانی سیدنا المصلح الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر صغیر میں بیان کیا کہ پیدا کرنا اور پھر قانون سازی، قانون دینا، دونوں اللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ اب اس سے ایک مضمون اور واضح ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی خدا پیدا کرنے پہ تو قادر ہے، لیکن قانون ہم اپنے خود بنائیں گے۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ پیدا بھی اسی نے کرنا ہے اور قانون سازی بھی اسی کا ہی کام ہے۔ بس جو پیدا کر رہا ہے قانون بھی تو وہی دے گا، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے بہتر کیا اور ہمارے لیے مضر کیا ہے۔ عیسائیوں نے، حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ عیسائیوں نے جب ان کے ہاں شریعت اتاری گئی، اہل یہود جو تھے ان کے ہاں جب شریعت آئی تورات کی صورت میں، تو انہوں نے بعض باتیں اپنا لی، بعض باتیں چھوڑ دی۔ اسی طرح عیسائی تھے، جب وہ عیسائی ہوئے، یہودیت ہی کے ایک فرقے کا نام ہے عیسائیت، لہذا جب وہ عیسائی بنے تو ان کے پاس ایک ان کا مذہبی قانون تھا، اور ان کے ہاں ایک ان کا ملکی قانون تھا جو کہ رومی قانون تھا، رومنز کا قانون تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی جو مذہبی باتیں ہیں ان میں تو ہم خدا کا قانون اپنا لیتے ہیں، لیکن جو روزمرہ کی باتیں جس کو سیکولرزم کہتے ہیں، انہوں نے کہا عام دنیا کی جو باتیں ہیں، روزمرہ کے امور ہیں،
ان میں ہم خدا کے قانون کو نہیں بلکہ اس قانون کو اپنائیں گے جو انسان بناتے ہیں. یہ ان کے ہاں ایک قسم کا انفیریورٹی کمپلیکس تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ کو صرف روحانی قانون نہیں بلکہ جسمانی قانون کے طور پہ بھی اتارا. بس اس کے اندر وہ قوانین اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں جو بنیاد ہیں سیاست کے بھی جو قوانین بنے وہ قرآن کی بنیاد پر بننے چاہیے. اور قرآن چونکہ تمام لوگوں کے لیے آیا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا. لہٰذا مسلمانوں کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ دنیا میں جہاں بھی جائیں وہ شریعت کی تعلیمات کو اور اس کی حکمتوں کو بیان کریں تاکہ وہاں کے لوگ، ان ملکوں کے لوگ، وہاں کی عوام قرآن کے بیان کردہ جو حکمت ہیں ان کو سراہے، اور جب سراہے گی تو خود بخود ان حکمتوں کے تحت ان قوانین کو اپناتی چلی جائے گی. مثلا امریکہ ہے، امریکہ میں ایک دور تھا کہ جب شراب کو برا سمجھا گیا اور اس کو بین کر دیا گیا. اب شریعت قرآن جو ہے اس میں بھی شراب کے اوپر بین ہے. تو اس وقت جب ایک زمانے میں آج سے چند دہائیوں پہلے امریکہ میں جب شراب بین ہوئی تو کس طرح ہوئی؟ اس طرح بین ہوئی کہ عوام الناس نے کہا کہ جی یہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، اس کو بین کرو. اور عوام الناس نے جن لوگوں کو ووٹ ڈالے تھے یعنی پولیٹیشنز، سیاستدان، ان کے اوپر عوام نے دباؤ ڈالا کہ ہم نے تمہیں الیکٹ کیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اس کو بین کرو. ان سیاستدانوں نے قانون سازی کی اور اس قانون سازی کے نتیجے میں شراب کو بین کر دیا گیا. گو کہ کچھ عرصے بعد وہ بین اٹھا بھی دیا گیا لیکن اس طرح پہ انہوں نے بین کیا. تو جس طرح ایک دفعہ اس طرح پہ انہوں نے شراب کو بین کیا، اگر شریعت اسلام کے مطابق شراب کے نقص اور نقصان ان کو بتائے جائیں اور یہ باور کرایا جائے کہ دیکھو اس کا استعمال انسان کے لیے اچھا نہیں، اتنے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، لوگوں کی عقل ماری جاتی ہے، اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جس کی نتیجے میں لوگ مر جاتے ہیں. شراب کے نشے میں انسان وہ کچھ کہہ جاتا ہے یا کر جاتا ہے جس کا پتہ بھی نہیں ہوتا. بعض لوگ قتل کر جاتے ہیں شراب پی کے اور پتہ بھی نہیں ہوتا انہیں. تو یہ دیکھو اتنی نقصان دہ چیز ہے. اگر چاہتے ہو کہ معاشرے کا بھلا ہو تو چاہیے کہ اس چیز کو بین کیا جائے. پر جس طرح پہلے شراب کو بین کیا گیا، مسلمانوں کو چاہیے جس ملک میں ہوں وہ وہاں پہ جا کے قرآن کی تعلیمات کی تشہیر کریں. جب لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھو ہمارا مذہب یہ کہتا ہے اور بنیاد یہ ہے ان باتوں کی، تو لازمی طور پہ اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ لوگوں کے دلوں میں یہ باتیں گھر کر جائیں گی. جب لوگوں کے دلوں میں یہ باتیں گھر کر جائیں گی تب خود بخود وہ اپنے سیاستدانوں کو کہیں گے کہ ہاں جی یہ بات ہے، اس کے مطابق چاہیے کہ شراب کو بین کیا جائے، سور کے استعمال کو بین کیا جائے، جو انٹرسٹ ہے اس کو بین کیا جائے. یہ ساری چیزیں جس طرح جن چیزوں کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا. تو یہ قرآن سازی کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شریعت قرآن صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ اس میں سیاسی امور کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے قانون ہمیں دیا. اس میں سزاؤں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قانون دیا ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے اور معاشرے کا امن برباد کرتا ہے تو اس کو کیا سزا دینی ہے اور کس درجے کی سزا دینی ہے. عیسائیوں نے، یہودیوں نے آدھی بات مان لی اور آدھی بات چھوڑ دی یہ کہہ کے کہ جی ملکی قانون جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے دین کو فوقیت دیتے ملکی یا دوسری چیزوں کے اوپر. اب اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اگر امریکہ میں ہمیں شریعت اسلام جو ہے اس کو قائم کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم زبردستی کریں گے؟ زبردستی تو اسلام میں ہے ہی نہیں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. زبردستی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پھر سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر کس طریقے سے قرآن کی شریعت کو قائم کیا جائے گا. تو وہ وہی طریقہ ہے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا، لوگوں میں تبلیغ کر کے. جب ہم بتائیں گے کہ دیکھو اسلام یہ سکھاتا ہے، اس وجہ سے سکھاتا ہے، لوگ خود بخود اسلام کی باتوں کی طرف مائل ہوتے چلے جائیں گے. جب وہ مائل ہوں گے تو خود بخود ان کے دل کہیں گے کہ ہاں یہ باتیں جن کو ہمیں چاہیے قانون سازی کر کے ہم اپنے قانون میں لے کر آئیں. میں مضمون کو آگے لے کے چلتا ہوں. تو ایک تو یہ جو الفاظ تھے کہ لہ الخلق والامر، کہ پیدا کرنا اور قانون سازی یہ دونوں اللہ ہی کے سپرد ہیں. ایک تو یہ ترجمہ بنا. پھر جو 5 والیوم کامنٹری ہے اس میں یہ ترجمہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خلق سے مراد اس طرح پر بنانا ہے کہ پہلے سے کوئی مادہ موجود ہو
اور اس مادے سے ارتقا کر کے ایک نئی چیز بنا لی جائے، یا اس پہلے جو موجود شدہ مادہ ہے اسی میں سے چیزیں لے کے، اجزاء لے کے تو آگے ایک چیز بنائی جائے۔ یعنی کہ خلق میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ پہلے سے کوئی چیز موجود تھی، اس سے آگے پھر مزید ایک چیز بنائی۔ مثلا بچہ ہے، ماں باپ کا وجود پہلے سے موجود ہوتا ہے اور ان سے آگے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ کا وجود چونکہ پہلے موجود تھا، اس لیے بچے کے لیے خلق کا لفظ استعمال ہوگا۔ اور امر کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی امر اس طرح پہ پیدا کرنا ہے کہ جس سے پہلے کوئی مادہ موجود نہ ہو، کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی اور نئے سرے سے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بنا دی، اس کے لیے امر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اب ایک دوسری تفسیر ہو گئی۔ تبارک اللہ، برکت والا ہے اللہ، رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں پہ ایک فٹ نوٹ ہے جو خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان دیا ہے، میں آپ کی خدمت میں جلدی سے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں 6 دنوں سے مراد 6 ادوار ہیں، اور ایک دور کروڑوں سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ عرش پر استوا سے مراد یہ ہے کہ سب تخلیق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے لا تعلق نہیں ہو جاتا، بلکہ جس طرح بادشاہ ساری قوم کی نگرانی کرتا ہے، اسی طرح وہ اپنی تمام مخلوقات کی نگرانی کرتا ہے۔ یہاں پہ یہ فٹ نوٹ ختم ہوتا ہے۔ اب ہم اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعو، پکارو، فعل امر ہے، جمع کا صیغہ کہ سب پکارو، ربکم، تمہارے رب کو، اپنے رب کو پکارو، تضرعاً، تضرعاً کا مطلب ہوتا ہے تضرع کرتے ہوئے، عجز و انکساری اختیار کرتے ہوئے، وخفیۃً، اور چھپ کر بھی۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ چھپ کر اگر انسان نماز پڑھتا ہے تو اس میں عاجزی اختیار نہیں کرنی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تضرعاً، یہ جو عجز و انکساری اختیار کرنے کا لفظ تھا، اس میں یہ بات شامل تھی کہ ظاہر میں، ظاہری طور پہ بھی اپنی عجز و انکساری کا اظہار کرو، اور خفیۃً جب اکیلے میں ہو تو جو اکیلے میں خدا کی عبادت کرے گا تو وہ لازمی طور پہ عجز و انکساری کے ساتھ ہی کرے گا۔ اس لیے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ اپنے رب کو ظاہر میں بھی پکارو اور خفیۃً بھی پکارو، یہاں پہ تضرعاً کا لفظ رکھ دیا، یہ بتانے کے لیے کہ ظاہر میں جب عبادت کرو گے تو تمہیں بناوٹ اختیار کرنی پڑے گی، تمہیں تضرع اختیار کرنی پڑے گی، کیونکہ اکیلے میں جب کرو گے تو اکیلے میں عاجزی خود بخود آ ہی جاتی ہے۔ انہو، یقیناً وہ، یعنی اللہ تعالیٰ، لا یحب، پسند نہیں کرتا، المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو، حد سے آگے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، ان سے پیار نہیں کرتا۔ ولا تفسدوا، اور فساد نہ پھیلاؤ، فی الارض، زمین میں، بعد اصلاحہا، اس کی اصلاح کے بعد، یعنی جب زمین کی اصلاح ہو چکی ہو تو اس میں فساد نہ پھیلاؤ۔ ودعوہ، اور پکارو اسے، خوفاً، یعنی اللہ کو پکارو، خوفاً، خوف کھاتے ہوئے، وطمعاً، اور طمع کرتے ہوئے، طمع کا مطلب ہوتا ہے خواہش رکھتے ہوئے۔ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور ایک قول ہے، آپ نے فرمایا کہ نجات جو ہے وہ خوف و رجا کے درمیان ہے، یعنی خوف اور امید کے درمیان میں نجات ہے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ مجھے بتایا جائے کہ جہنم میں صرف ایک انسان جائے گا تو مجھے یہ خوف ہوگا کہ کہیں وہ میں نہ ہوں، اور اگر مجھے یہ کہا جائے کہ جنت میں صرف ایک انسان جائے گا تو مجھے یہ خواہش ہوگی کہ وہ میں ہوں۔ تو فرمایا نجات ان کے درمیان میں ہے۔ نجات یہ ہے کہ انسان خدا کا خوف بھی کرے اور خدا سے پر امید بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث قدسی ہے جس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انا عند الظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اسی طرح سلوک کرتا ہوں جو وہ میرے بارے میں خیال کرتا ہے۔ اگر وہ سوچے گا کہ میں اس پہ رحم کروں گا تو میں ضرور اس پہ رحم کروں گا۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں نمازیں بھی نہ پڑھوں، میں چندے بھی نہ دوں، لیکن مجھے پوری امید ہے اللہ مجھے معاف کر دے گا، یہ بات نہیں ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے معاف کرنے کے لیے خدا کے فضل کی ضرورت بھی ہے۔ اور فضل کے بارے میں کل بیان کر چکا ہوں کہ خدا کے فضل کو جذب کرنے والی 2 چیزیں ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ بس ایمان تو چلے انسان نے کہہ دیا کہ بھائی میں اللہ کی ذات پر ایمان لاتا ہوں، لیکن عمل صالح بھی تو ضروری ہے، ورنہ صرف قول کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ زبان سے کہہ دینا کہ میں احمدی ہوں
لیکن نمازیں نہ پڑھنا، زبان سے کہنا میں احمدی ہوں لیکن چندے نہ دینا، زبان سے کہنا میں احمدی ہوں لیکن جماعت سے باہر شادیاں کرنا، خلیفہ وقت کی بات نہ ماننا، نظام جماعت کی اطاعت نہ کرنا، یہ وہ ساری باتیں ہیں جو زبان سے تو انسان بے شک یہ کہتا ہے کہ میں احمدی ہوں، اس کا عمل ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ احمدی نہیں ہے. اور انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، اپنے قول سے نہیں، اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے. ورنہ تو کوئی بھی شخص منہ اٹھا کے یہ کہہ دے کہ جی میں اس ملک کا صدر ہوں. اگر صرف اپنے منہ کی بات سے کوئی صدر بن جاتا تو ہر بندہ یہ کہہ دیتا کہ میں صدر ہوں. صدر بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ صدر بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کو ووٹ بھی پڑے، اس کے عمل ہو. ٹھیک اسی طرح انسان اپنے منہ سے بے شک یہ کہتا رہے کہ جی میں احمدی ہوں، میں پکا مومن ہوں، میں سچا مسلمان ہوں، جب تک اس کا عمل اس بات کا ثبوت پیش نہ کرے تب تک محض دعوے، نرے دعوے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. ان رحمت اللہ، یقیناً رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، قریب، قریب ہے، من المحسنین، احسان کرنے والوں سے، یعنی جو احسان کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب رہتی ہے، ان کے قریب ہی ہے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 58. اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو ہے جو یرسلو، بھیجتا ہے، الریاح، ہواؤں کو، ریح کی جمع ہے ریاح، اور وہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بشرن، بشارتوں کے ساتھ، خوشخبریوں کے ساتھ، خوشخبری دیتے ہوئے. بین یدی عربی زبان کا محاورہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سامنے، آگے، کسی چیز کے آگے آگے یا سامنے. تو مراد یہ ہے اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بھیجتا ہے. بین یدی رحمتی ہی، اس کی رحمت، یعنی وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو خوشخبری دیتے ہوئے بھیجتا ہے. حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، اقلت، اٹھا لیتی ہیں، سحابن، بادل، ثقالن، بوجھل، بھاری، کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا کے لے جاتی ہیں، سقناہو، سکنا کا مطلب ہوتا ہے ہم ہانگ کر لے جاتے ہیں. سائق کا جو لفظ ہے ہماری جماعت میں یوز ہوتا ہے، سائق کا لفظ، تو وہ بھی اسی سے آیا ہے. سائق کہتے ہیں جو پیچھے سے ہانکتا ہے، پیچھے سے آگے کی طرف لے کے جاتا ہے. قائد کہتے ہیں جو آگے سے لیڈ کرتا ہے. بس جماعت میں جو ایک انتظام ہے، ایک نظام ہے، وہ یہ ہے کہ پیچھے سے سائق ہانک رہا ہوتا ہے اور آگے سے قائد لیڈ کر رہا ہوتا ہے. سکناہو، ہم ہانک کر لے جاتے ہیں، ہو اسے، لی بلدن، لی طرف یا لیے، بلدن ملک، علاقہ، میتن مردہ، ہم اسے ایک مردہ علاقے کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں. کسے لے کے جاتے ہیں؟ بوجل بادل کو، بھاری بادلوں کو. بھاری بادل سے مراد ہوتی ہے وہ بادل جن میں پانی ہو. فَأَنزَلْنَا، پس ہم نازل کرتے ہیں، بِهِ، اس کے ذریعے سے، الماء، پانی کو، یعنی بارش برساتے ہیں. فَأَخْرَجْنَا، پس اخرجنا، ہم نکالتے ہیں، خارج کرتے ہیں، بِهِ، اس کے ذریعے سے، من کل ثمرات، کل ثمرات کا مطلب ہوتا ہے ہر قسم کے پھل. تو فرمایا پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں. یعنی وہ پانی مردہ زمین پر گرتا ہے، اور زمین جو پہلے مردہ تھی، بنجر تھی، اب اس میں سے ہر قسم کے پھل نکل آتے ہیں. کذالک، اسی طرح، نخرج الموتا، نخرجو، ہم نکالتے ہیں، الموتا، مردوں کو، یعنی کہ ہم زندہ کر کے نکالتے ہیں. لعلکم، تاکہ تم، تذکرون، تم نصیحت پکڑو. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان کیا کہ یہاں پہ آسمانی پانی سے مراد وحی ہے، کہ خدا کی وحی جب مردہ دلوں پہ پڑتی ہے تو وہ مردہ دل زندہ ہو جایا کرتے ہیں. اور یہ واقعہ کب رونما ہوتا ہے؟ یہ واقعہ تب خاص طور پہ تب رونما ہوتا ہے جب خدا کا کوئی نبی دنیا میں آتا ہے. جب خدا کا نبی دنیا میں آتا ہے تو اس کے آنے کے نتیجے میں اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف لوگوں کے اوپر وحی ہونا شروع ہو جاتی ہے. نبی پہ تو سب سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن نبی کے طفیل، نبی کی قوت قدسی کہہ لیں یا کہہ لیں اس کے فیض کے نتیجے میں دوسروں پہ بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا یہ معاملہ ہر نبی کے وقت میں ہم نے دیکھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی ہوئی تو آپ کے علاوہ آپ کے اوپر تو وحی ہوتی تھی، آپ کے صحابہ پہ بھی بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہو جاتا تھا. مسیح موعود علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوا، وحی کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے صحابہ کو بھی الہام کرنا شروع کر دیا. آپ کو ایک الہام ہوا، وحی ہوئی، ینصرک رجال نوحی الیہم من السماء، ینصرک، مدد کریں گے تیری، رجال، ایسے مرد، ایسے لوگ، نوحی الیہم من السماء، وحی کریں گے ہم ان کی طرف آسمان سے. پس مسیح موعود علیہ السلام کے کئی صحابہ تھے، سینکڑوں صحابہ تھے،
جن کو اللہ تعالیٰ وحی کرتا تھا. اور اس بات کا ذکر خود احادیث میں بھی آیا ہے. مثلاً صحیح مسلم کی حدیث جس میں 4 دفعہ آنے والے مسیح موعود کو نبی اللہ کہا گیا، وہاں پہ بھی اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ وحی کرے گا عیسیٰ پہ اور اس کے صحابہ پر. تو یہاں پہ آسمان سے پانی برسانے مردہ زمین کے اوپر سے مراد یہ تھی ایسی زمین جو خدا کے کلام سے واقف نہیں تھی، یا یہ کہ جن پہ خدا کا کلام نہیں تھا آیا، جو بالکل مردہ دل ہو چکے تھے. ان پر جب خدا کا کلام نازل ہوا تو اس نے وہی کام کیا جو بارش بنجر زمین پر کیا کرتی ہے، کہ اس نے اس زمین کو سیراب کر دیا. اثر نو اس میں ایک زندگی پھونک دی گئی اور اس میں سے رویدگی نکلنا شروع ہو گئی. پھول پودے اور قسم قسم کے پھل جو ہیں وہ نکلنے شروع ہو گئے. بس جیسی جیسی جس کی زمین ہوتی ہے، جس کے اندر جس قسم کے بیج ہوں گے، ویسے ویسے پھل نکلیں گے. بس مسیح موعود علیہ السلام کے سارے صحابہ بھی ایک درجے کے نہیں تھے. کوئی اعلیٰ درجے کا صحابی تھا، کوئی متوسط درجے کا تھا، کوئی تھوڑے کم درجے کا تھا. جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد 1 لاکھ بتائی جاتی ہے، لیکن ہر صحابی کا مقام حضرت ابو بکر والا مقام نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگلی آیت میں والبلد الطیب، اور بلد طیب، بلد کہتے ہیں ملک کو یا علاقے کو، الطیب پاک، اور پاک ملک وہ ہے. یخرجو وہ نکالتا ہے، نباتہ اپنی رویدگی، اس کا سبزہ جو ہوتا ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِ اپنے رب کے اذن سے. مراد یہ ہے کہ جو پاک زمین ہوتی ہے اس میں سے نکلنے والے پھل جو ہوتے ہیں یا اس میں سے نکلنے والے پھول پودے ہوتے ہیں وہ بھی پاک ہی ہوتے ہیں، وہ گند نہیں ہوتے، وہ ردی نہیں ہوا کرتے. کیا سمجھایا؟ یہ سمجھایا کہ جب پاک دلوں پہ خدا کا کلام نازل ہوتا ہے تو اس سے پیدا ہونے والے نتائج بھی پاک ہی نکلتے ہیں. جب ایک انسان جو خدا کا ولی ہو، جب اس پہ خدا کا کلام نازل ہوگا تو اس کے نتیجے میں وہ پہلے سے اور زیادہ نکھر جائے گا، اور زیادہ پاک و صاف ہو جائے گا، اس کا ایمان پہلے سے اور زیادہ بڑھ جائے گا. فرمایا والذی، لیکن یہ ساری چیزیں ہوتی کس طرح ہیں؟ اللہ کے اذن سے. والذی، اور وہ خبثا جو خراب تھا، ناپاک تھا یا ناپاک ہوا. مراد یہ کہ وہ زمین جو ناپاک تھی، وہ دل جو ناپاک تھا. لا یخرجو، وہ نہیں نکالتا، الا نکدا، الا مگر نکدا ردی، ایسی چیز جو پھینکنے کے قابل ہو. کہ جو خبیث دل ہوتے ہیں، جو گندے ناپاک دل ہوتے ہیں یا ناپاک زمینیں ہوتی ہیں، ان پہ پانی برسے تو نکلتا ان میں سے کیا ہے؟ ردی نکلتی ہے، ویڈ نکلتی ہے، اور کچھ نہیں نکلتا. پس دلوں کا صاف ہونا ضروری ہے. کذالک، اس طرح، نصرف، ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیاتی، آیات کو، نشانات کو، لقوم یشکرون، ایسی قوم کے لیے، یشکرون جو شکر کرتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ رکوع بھی مکمل ہوا. یہ 2 رکوع ہیں جو آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکمل پڑھ لیے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ اب جو مضمون ہوگا اس کو اب کل کور کریں گے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ممکن ہے کہ شاید کل یہ سپارہ ختم ہو جائے، ورنہ اگر کل ختم نہ ہوا تو اگلی کلاس تک پھر وہ مضمون چلا جائے گا. تو آخر میں میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد پھر اجازت دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں نے ایک دعا کی درخواست بھی کرنی ہے. ہمارے اس ملک کے لیے دعا کریں. ملک کے حالات بہت تیزی سے خراب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ امن قائم کرے. اللہ تعالیٰ سیاستدانوں کو اور عوام الناس کو عقل دے، تقوی دے، انصاف دے، انصاف کے اوپر چلنے کی توفیق دے، اور اندھا دھند کوئی تکلیف کسی کی نہ ہو، تاکہ ہمارے ملک کو یہ خاص نوعیت حاصل ہے کہ ہمارے ملک میں امن ہو تو دوسرے ملکوں میں بھی امن قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہمارے اس ملک میں، امریکہ میں اگر امن نہ ہو تو اس کا نتیجہ دوسرے ملکوں میں بھی ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے اور ان کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. بس دنیا کے امن کے لیے امریکہ کا امن بہت ضروری ہے، اور امریکہ میں امن اگر آئے گا تو احمدیوں کی دعاؤں سے آئے گا. بس ہمارا اول فرض ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے اس ملک کے لیے دعا کریں. پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ بن نصر عزیز کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ اگلے یہ جو 2 ہفتے ہیں
ان میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ اپنی رہنمائی فرمائے، اپنی حفاظت فرمائے، اور یہ کہ آسان طریق پر جو پاور ہے وہ ٹرانسفر ہو ایک صدر سے دوسرے صدر تک، کوئی خانہ جنگی نہ ہو، کوئی دنگے فساد نہ ہو جس کے نتیجے میں نہتے مارے جائیں، لوگوں کے حقوق غصب ہوں۔ ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ اب آخر پہ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔